وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، یکتائی، بزرگی، برتری اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور آپ کی ازواج مطہرات پر، اور آپ کے صحابہ اکرام پر۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے دفاع صحابہ، یعنی صحابہ اکرام کا دفاع کرنا۔ اور وقت کی یہ اہم ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم لوگ بیدار اور چوکنا ہوں، کیونکہ اس وقت کتنے ہی لوگ اور کتنے ہی رافضی نظریات کے حامل افراد، چاہے وہ حقیقتاً رافضی ہوں یا شیعہ روافض کے نظریات سے متفق ہوں یا چھپے ہوئے رافضی ہوں، وہ ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کا ذہن ہائی جیک کر رہے ہیں، ان کے دل و دماغ میں صحابہ اکرام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام کی شخصیات کو ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کریں، یہ بھی خوش نصیبی ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، تب اگر کوئی صحابہ اکرام کے تعلق سے بکواس کرتا تھا تو صحابہ اکرام کا دفاع اللہ رب العالمین فرماتا تھا، اور اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی بھیج کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیج کر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک باز صحابہ کا دفاع کرتا، اور صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانے والوں کو منہ توڑ جواب دیتا۔ یعنی صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ اللہ رب العالمین کا معمول رہا ہے۔ لہذا جب وحی کا سلسلہ جاری تھا تو جس نے بھی صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہوئے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو کام اللہ کرتا تھا اب وہ ہمارے حصے میں آیا ہے، کہ آج کے وقت میں اگر کوئی صحابہ اکرام کے تعلق سے بکواس کرتا ہے
یا ان پر انگلی اٹھاتا ہے یا ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں. صحابہ مطلب جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے. آئیے صحابہ اکرام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ صحابہ اکرام سے محبت اور الفت اور انسیت ہم کیوں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کا ادب و احترام ہم کیوں کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کو ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز کہ صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ پایا ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا ہے. اور یہ صحابہ اکرام کے شرف کے لیے، یہ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے لیے، یہ صحابہ اکرام کی اہمیت کے لیے یہی چیز کافی ہے، اور یہی چیز ان کو مقام و مرتبے میں بڑھاتی ہے. صحابہ اکرام کا ادب و احترام یا ان کا مقام و مرتبہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ ذکر و اذکار کرتے تھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. یہ کام تو آج کے بھی بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، اگرچہ صحابہ اکرام یہ چیزیں زیادہ کرتے تھے لیکن آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں. صحابہ اکرام کا اصل مقام و مرتبہ اس وجہ سے ہے، صحابہ اکرام کو اصل شرف اس وجہ سے ملا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، نبی کی صحبت ان کو ملی ہے، نبی کا انہوں نے دیدار کیا ہے. لہذا آج کے مسلمان کی زندگی بھر کی عبادتیں، زندگی بھر کی اس کی تہجدیں، اس کے حج اور عمرہ، صحابہ کسی صحابی نے نبی کا لمحہ بھر جو دیدار کیا ہے، لمحہ بھر اس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام کے لیے سب سے بڑے فضل کی بات، سب سے بڑے مقام و مرتبے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب صحابہ اکرام کے بعض اوصاف کو بیان کیا، جب صحابہ اکرام کی بعض صفتوں کو بیان کیا، تو اللہ رب العالمین نے ذرا دیکھیے صحابہ اکرام کا تذکرہ کس طریقے سے فرمایا ہے، صحابہ اکرام کی کس حسین پیرائے میں ان کو بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، معہ جو ان کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر، اللہ یہ الفاظ ذکر کر کے کن کا تذکرہ کر رہا ہے؟ والذین معہ، جو نبی کے ساتھی ہیں، جو نبی کے ساتھ ہیں. کیا اللہ فقہا کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کیا اللہ محدثین کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کیا اللہ اولیاء کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کیا اللہ بزرگوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کیا اللہ نمازیوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کیا اللہ روزے داروں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ رب العالمین اس حسین پیرائے میں جن شخصیات کا تذکرہ کر رہا ہے وہ شخصیات ہیں صحابہ اکرام. اللہ ان کو مراد لے رہا ہے، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں. تو صحابہ اکرام کے دفاع کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ پایا ہے. ان کو وہ خوش نصیب لمحات نصیب ہوئے ہیں، ان کو وہ پاکیزہ لمحات نصیب ہوئے ہیں کہ جن لمحات میں انہوں نے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے، انہوں نے نبی سے گفتگو فرمائی ہے. آج مجھے اور آپ کو بھی مسائل پیش آتے ہیں. جب ہمیں کوئی دینی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم اس دینی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہیں. یہ مسئلہ
پیش آ گیا ہے، ذرا اس کا حل بتا دیجئے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو بھی مسائل پیش آتے تھے، وہ بھی دینی مسائل پوچھا کرتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج کے ہم لوگ جو کسی سے مسائل پوچھتے ہیں تو ہم علماء اکرام سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا اور وہ مسئلہ دریافت کرتے تو وہ شخصیت، وہ پاکیزہ شخصیت جو ان کے مقدر میں آئی، ان کے حصے میں آئی کہ وہ اس سے اپنے مسائل دریافت کریں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ پاکیزہ ہستی، مسائل ہم بھی پوچھتے ہیں لیکن ہم عام عالم سے۔ صحابہ اکرام بھی مختلف قسم کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرے لیے بہت پیارا ہو، بہت وزنی ہو، اے اللہ کے رسول سب سے عقل مند مسلمان کون ہے، اے اللہ کے رسول سب سے افضل مسلمان کون ہے، اے اللہ کے رسول میں ان 70,000 لوگوں میں موجود ہوں یا نہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اے اللہ کے رسول یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، اے اللہ کے رسول یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اس کا حل کیا ہوگا۔ مختلف قسم کے سوالات صحابہ اکرام کو جب پیش آتے تو وہ شخصیت کے جن سے وہ سوال کیا کرتے تھے وہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ صحابہ کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی کی انہوں نے صحبت پائی ہے، نبی کا انہوں نے دیدار کیا ہے، لہذا آج کے مسلمان کی زندگی بھر کی سخاوتیں، زندگی بھر کے صدقہ و خیرات، زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کی عبادتیں اور تہجدیں، وظائف اور ذکر و اذکار کسی صحابی کے اس لمحے کی برابری نہیں کر سکتے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ اگر کوئی صحابی نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہا ہے، صرف ایک لمحہ، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، وہ شہید ہو گیا، اگر کوئی صحابی نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہا ہے تو آج کے مسلمان کی زندگی بھر کی عبادتیں اس لمحے کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کئی صحابہ اکرام کے اقوال مروی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی بھر کی عبادتیں کسی صحابی کے، نبی کے کسی صحابی کے اس لمحے کی برابری نہیں کر سکتی جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ مشہور محدث، حضرت عبداللہ ابن مبارک جب انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ اس چیز میں بھی شش و پنج میں ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اس معاملے میں شش و پنج میں ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہیں، لیکن ان کا دور حکومت بہت ہی عمدہ گزرا ہے، بہت ہی عمدہ۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، تو ایک بڑی شخصیت ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کے اپنے الگ فضائل ہیں، بڑی شخصیت ہے۔ تو بعض لوگ شش و پنج میں تھے کہ عمر بن عبد العزیز جیسی شخصیت ممکن ہے یہ حضرت معاویہ سے افضل ہو، تو عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ دیکھا کہ بعض لوگ اس شش و پنج میں ہیں، اس مغالطے میں ہیں کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے جس سے کسی بھی صحابی کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی عمر بن عبد العزیز کے فضائل کو جانا کرتے تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کے وہ بھی قائل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تاریخی جو صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کے ساتھ جو جنگوں میں شرکت کی ہے اور جنگوں میں شرکت کرتے وقت
غبار جو اڑتا ہے نا گھوڑے کے چلنے سے دوڑنے سے، کوئی غبار حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گیا، کہا کہ وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ صحابی نے جو جنگ میں شرکت کی نبی کے ساتھ، نبی کا ساتھ دیتے ہوئے جو انہوں نے جنگ میں شرکت کی ہے، اور اس وقت جو غبار اڑا اور وہ غبار حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گیا، وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے ان تاریخی کلمات کے ذریعے، اپنے اس تاریخی قول کے ذریعے صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو بتا دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو ٹھیک ہے افضل ہے، عمر فاروق تو ٹھیک ہے افضل ہے، عثمان غنی کا مقام و مرتبہ تو ٹھیک ہے، علی مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابو سفیان کو لیکن حضرت معاویہ کو ہم یہ مقام و مرتبہ نہیں دیں گے۔ ہم حضرت معاویہ پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، ان کی غلطیوں کو بیان کر سکتے ہیں، ان کی شخصیت کو مجروح اور داغدار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے یہ واضح کر دیا کہ تمام صحابہ ان کو بھی مجروح نہیں کیا جا سکتا، اور صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ذات پر کیچڑ اچھالی جائے۔ حضرت معاویہ ہی کا انہوں نے نام لے کر کہا، انہوں نے حضرت معاویہ ہی کا نام لے کر کہا تاکہ یہ چیز لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا چل جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی الف سے لے کر علی مرتضیٰ کی یا تک، اور کوئی بھی صحابی 1,00,000 سے زیادہ جتنے گزرے ہیں جنہوں نے نبی کا ساتھ پایا ہے، ان میں سے ادنے سے ادنا صحابی یا اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی اس لائق نہیں ہے کہ ان پر کوئی شخص کیچڑ اچھالے۔ کہا امیر معاویہ نے نبی کے ساتھ مل کر جو جنگیں کی ہیں اور پھر اس دوران جو غبار اڑا ہے اور وہ غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گیا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں کہا یہ الفاظ، کیوں کہا یہ جملہ؟ اس وجہ سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کا صحبت پائی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کتنے ہی افضل ہو، کتنی ہی تقوی والی شخصیت ہو، ان کے کتنے ہی کارنامے ہو، لیکن کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ فرما دیا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، تو اور کوئی شخص ایسا ہے جو آج حضرت معاویہ پر یا حضرت معاویہ کے علاوہ کسی اور صحابی پر کوئی نازیبہ بات کر سکے، ان کے تعلق سے بکواس کر سکے؟ نہیں۔ کسی بھی صحابی نے نبی کے ساتھ وقت گزار لیا تو اب وہ ہماری نگاہوں میں ادب و احترام کا مستحق ٹھہر گیا، وہ رضی اللہ عنہ کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اب اس کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہو گئی۔ انبیاء اکرام کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ وہ اس کیٹیگری میں آ گیا، وہ ان چنیدہ لوگوں میں سے آ گیا جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو چنا اور ان کو اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ نے چنا ہے صحابہ اکرام کو، حدیث ہے، اللہ نے ان کو چنا، اور جن کے دلوں کو سب سے زیادہ تقوی والا پایا، سب سے زیادہ ورع والا پایا، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے وزراء کے طور پر یعنی صحابہ اکرام کے طور پر چنا۔ تو کوئی بھی صحابی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ صحابہ اکرام وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی ہے۔ نمبر 2، ہم صحابہ اکرام کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام دین کی اساس ہیں۔ صحابہ اکرام کیا ہیں؟ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد۔ اگر صحابہ اکرام کو مشکوک بنا دیا گیا تو پھر ہمارے پاس دین نہیں بچتا۔ اگر صحابہ اکرام کو نکال دو تو پھر ہمارے پاس
دین نہیں بچتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جتنا بھی ہم تک پہنچا ہے وہ کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ اکرام کے ذریعے۔ جب آپ حدیثوں کو کھولو گے اور اس میں پڑھو گے تو صحابہ اکرام، صحابی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ صحابی روایت کرے گا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، صحابی بیان کرے گا کہ نبی نے یہ عمل کیا، نبی نے یہ کام کیا۔ یہودی اور مجوسی ڈائریکٹ حدیث کو مشکوک نہ کر سکے، وہ اپنی تمام محنتوں میں ناکام ہو گئے، وہ ڈائریکٹ حدیثوں کو مشکوک نہ کر سکے، وہ ڈائریکٹ دین کو مشکوک نہ کر سکے، تو انہوں نے سوچا صحابہ کرام کی شخصیات کو مشکوک کر دو، صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کر دو۔ جب اس سلسلے سے، اس سند سے، اس کڑی سے صحابہ اکرام کی شخصیات ہی نکل جائیں گی، وہی مجروح ٹھہریں گے، تو پھر دین یہ کہاں سے ثابت کر پائیں گے؟ دین کا دار و مدار تمام کا تمام کس پر ہے؟ صحابہ اکرام پر۔ آپ دیکھیں حدیث میں جو سند ہوتی ہے، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، اخبرنا فلاں، اخبرنی فلاں، مجھ سے بیان کیا فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے بیان نے۔ اچھا، محقق جو ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں محقق جو تحقیق کرتا ہے وہ سند کی تحقیق کہاں تک کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ سند کی تحقیق کرتا ہے صحابی تک، اس کے آگے بڑھنے کی اس کی بھی جرت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے تھوڑا بہت سنا ہو یا مطالعہ کیا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ حدیثوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس کی چین میں کوئی شخص غلط آ گیا ہے۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چین، یہ سلسلہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی حدیث ہے تو آپ کے سامنے صرف اتنی آتی ہے کہ فلاں صحابی نے بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، یہ لہٰذا یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایک سند ہوتی ہے جو حدیث کی کتاب میں لکھی رہتی ہے۔ سند ہوتی ہے، ہم سے بیان کیا فلاں نے، فلاں کہتے ہیں کہ ان سے بیان کیا انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں ان سے بیان کیا انہوں نے، یہ کہتے ہیں کہ ان سے بیان کیا صحابی نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت انس نے، مختلف صحابہ کرام کے نام، حضرت عائشہ نے، حضرت فلاں نے، صحابی کا نام ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے، یا صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ چین ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تحقیق کرنے والا یا محدث اس کی چھان بین کرتا ہے، سب سے پہلے پر آتا ہے ہم سے بیان کیا اس نے، اب اس کی زندگی کی چھان بین ہوتی ہے، یہ صحابی نہیں ہے، اس چین میں یہ صحابی نہیں ہے، تو اس کی زندگی کی چھان بین ہوتی ہے۔ یہ شخص اپنی زندگی میں جھوٹا تو نہیں تھا؟ اگر یہ شخص پایا جائے کہ پوری زندگی میں اس پر ایسا کوئی بہتان، کوئی الزام نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہو، بالکل پاک صاف ستھرا نکل آئے، ورع و تقوی والا تھا، جھوٹ کبھی نہیں بولتا تھا، حافظہ مضبوط تھا، اس نے جیسا سنا ویسا ہی بیان کرتا تھا، اس کے حافظے میں بھی کوئی کمی نہیں، تو یہ جب کہتا ہے نا کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، آگے والے کی چھان بین ہوتی ہے، یہ بھی بالکل کلیئر نکل آیا، اس سے آگے والے کی چھان بین ہوتی ہے، وہ بھی کلیئر نکل آیا، تو وہ بیان کرتا ہے تیسرا کہ مجھ سے بیان کیا صحابی نے، تو صحابی کی چھان بین کی بس یہاں تک چھان بین کی جاتی ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ چین جو ہے، سلسلہ جو ہے، اس میں سب صحیح ہے، لیکن مان لیجئے پہلے کو چیک کیا یہ بالکل درست نکل آیا، لیکن دوسرے کو چیک کیا تو پتا چلا یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، تو حدیث ہو جاتی ہے ضعیف۔ محدث کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیچ سند میں اس میں ایک جھوٹا شخص آ گیا، تو یہ نبی علیہ السلام پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یا پھر مان لیجئے جھوٹا تو نہیں تھا لیکن پتا چلا اس کا حافظہ مضبوط نہیں تھا، کچھ سنتا تھا کچھ بیان کر دیتا تھا، حدیث ضعیف ہو گئی۔ صرف اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ حدیثیں کس قدر معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، صرف یہ نکل آیا کہ اس شخص کا حافظہ مضبوط نہیں تھا، حدیث ضعیف ہو گئی۔ بیچ میں کوئی بھی راوی اگر کسی بھی طریقے کی اس میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہو یا اس کا حافظہ کمزور ہو یا اس کا نام نہ پتا چلے یہ ہے کون، یہ نہ پتا چلے، اس کو کہتے ہیں مجہول راوی، پتا نہیں چل رہا یہ کون ہے، تو بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ بیچ میں ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پتا نہیں چل رہا یہ ہے کون۔
اب جب پتا ہی نہیں چل رہا تو اس کی زندگی کے بارے میں کیسا پتا چلے گا؟ اب کیا پتا وہ شخص جھوٹا ہو سچا ہو کیسا ہو، لہذا روایت ضعیف، روایت کو ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، پتا ہے محقق، محدث، فقیہ یہ چھانبین کہاں تک کرتا ہے؟ پہلے تک چھانبین کرے گا، دوسرے کی چھانبین کرے گا، تیسرے کی چھانبین کرے گا، اور جب یہ تیسرا یا چوتھا جو بھی صحابی سے پہلے والا ہے تابعی، وہ یہ بیان کرے گا مجھ سے بیان کیا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام لے گا، مجھ سے بیان کیا حضرت انس نے رضی اللہ عنہ، مجھ سے بیان کیا حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا۔ جیسے ہی وہ صحابی کا نام لے گا محقق اپنے قدم روک لے گا، محقق اپنا قلم روک لے گا، محقق اپنی تحقیق کے صفحات کو وہی بند کر دے گا، نہیں اب میری جرت نہیں ہے کہ ان کی چھانبین کروں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی چھانبین، جن کے بارے میں خود رب الاعلی نے گواہی دے دی ہے، وہی محقق اپنے قلم کو روک لے گا، وہی وہ اپنے قدموں کو روک لے گا۔ آپ کہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی محقق یا کوئی محدث صحابی کی چھانبین کرتا ہو کہ یہ سچ بولتے تھے یا نہیں، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی نمازیں کیسی تھی، نہیں، جیسے ہی صحابی کا نام آیا محقق رک جاتا ہے، محدث رک جاتا ہے، اس سے پہلے والے روات کی وہ چھانبین کرتا ہے، پہلے کی چھانبین کرے گا، دوسرے کی کرے گا، تیسرے کی کرے گا، اور اس چین میں جتنے راوی ہوں گے ایک ایک کی زندگی کو ٹٹولا جائے گا، ایک ایک کی زندگی کو کھنگالا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، ان کو جانچا جائے گا، ان کے بارے میں اس وقت کے محدثین کے علماء کرام کے اقوال کو نقل کیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ذکر آتا ہے پاکباز صحابہ کا، جیسے ہی ذکر آتا ہے راوی ابو ہریرہ، انس، عائشہ، ابو طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن عمر، راوی رک جاتا ہے، بس محدث رک جاتا ہے، محقق رک جاتا ہے کہ بس اب اس سے آگے میں چھانبین نہیں کر سکتا۔ صحابی کا تک چین صحیح ہو گئی تو یہ حدیث صحیح ہے، صحابی کی چھانبین ہم نہیں کریں گے، وہ تو اللہ نے گواہی دے دی وہ صحیح ہے۔ حتیٰ کہ صحابی کا اگر نام بھی نہ آئے، آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے صحابہ نہیں، یہ تو کچھ صحابی کے لیے ہے رضی اللہ عنہ، بیت رضوان والوں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، فلاں، ساروں کے لیے نہیں ہے، باقی کو ہم جو چاہے کہیں۔ آپ کو بتاؤں محقق جب تحقیق کرتا ہے تو یہاں تک کی چین کی پوری اس نے چھانبین کر لی، آخر میں صحابی کا تذکرہ آیا جب کہ انہوں نے سنا صحابی سے، تو اگر اس چین میں صحابی کا نام نہیں آیا، صرف اتنا آیا رجل من الصحابتی یا رجل من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا صحابہ اکرام میں سے ایک شخص نے، اللہ اکبر، نام نہیں لیا صحابی کا، صرف کیا بیان کیا؟ اکثر میں نام ہے، نام لیا جاتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے ابو ہریرہ نے، حضرت انس نے، حضرت معاذ نے، حضرت معاذ بن جبل نے، حضرت صہیب نے، حضرت فلاں نے، نام لیا جاتا ہے۔ لیکن مان لیجئے کسی روایت میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آخری راوی نے صرف اتنا بیان کیا، مجھ سے بیان کیا ایک صحابی نے، نام نہیں لیا، کسی ایک صحابی نے۔ اب محقق کو نہیں معلوم یہ کون صحابی ہے، نام ہی نہیں پتا۔ اگر اس سے پہلے کی چین میں کوئی آ جائے ایسا شخص کہ وہ کہے مجھ سے بیان کہ ایک آدمی نے، وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ صحابہ کے علاوہ، تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابی کے بارے میں اگر کوئی کرے مجھ سے بیان کیا ایک صحابی نے، تب بھی وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ محقق کو یہ چھانبین کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحابی کون ہے، کیونکہ الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی، ان کے ایقان کی، ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی، ان کے عدل کی، ہر چیز کی اللہ نے گواہی دے دی۔ لہذا محقق کون ہوتا ہے ان کی چھانبین کرنے والا؟ نام بھی نہیں آیا، صرف ایک صحابی، تابعی کہتے مجھ سے بیان کہ ایک صحابی نے، تب بھی محقق کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس بنیاد پر حدیث کو، روایت کو ضعیف قرار دے کے دے کہ صحابی تو ٹھیک ہے اس نے صحابی سے سنا ہے، لیکن وہ کون صحابی ہے یہ نہیں پتا چل رہا، کیا پتا وہ کیسے صحابی ہو۔ نہیں، محقق کو جرت نہیں، صحابی ہے بس کافی ہے۔
صحابی نے بیان کیا یہ کافی ہے. تو صحابہ اکرام دین کی اساس ہیں، صحابہ اکرام دین کی بنیاد ہیں. اگر صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے تو دین پورا کا پورا مشکوک ہو جاتا ہے. اس سے پھر بھئی صحابہ ہی تو انہوں نے تو بیان کیا ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو ایسے کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ایسے پڑھی، ہم نے نبی کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے ایسے نیت باندھی، رکوع میں گئے تو ایسے کیا، رکوع سے اٹھے تو ایسا کیا، سجدہ ایسے کیا، سجدہ اس طریقے سے کرنے سے منع کیا، غسل ایسے کیا، غسل جنابت اس طریقے سے کیا، اس سے پہلے یہ کیا، عمرہ اس طریقے سے کیا، طواف ایسے کیا، صفا و مروہ کی سعی ایسے کی، حجر اسود کو ایسے چوما، حج ایسے کیا، مینا میں رکے تو کیا ہوا، عرفات میں رکے وہاں پر کیا کیا، مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں ٹھہرے وہاں پر کیا کیا. تمام چیزیں پورا کا پورا دین کون بیان کرتا ہے؟ صحابہ اکرام. لہذا اگر صحابہ اکرام کی ہی ذات کو مشکوک بنا دیا جائے تو پھر دین پورا کا پورا، دین کی پوری عمارت ڈھا جاتی ہے. اس لیے جو شخص صحابہ اکرام کا دشمن ہے، جو صحابہ اکرام کی ذات پر حملہ کرتا ہے، جو صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، چاہے وہ کھلا رافضی ہو یا سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے چھپا ہوا رافضی اور شیعہ ہو، اگر وہ صحابہ اکرام کی ذات کو مجروح کرتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کو مشکوک کرنا چاہتا ہے، یہ دین کی عمارت کو ڈھانا چاہتا ہے. تو صحابہ اکرام پر دین کی بنیاد ہے. بنیاد اگر ڈھا دو، نکال دو تو عمارت باقی بچے گی؟ عمارت گر جائے گی. لہذا یہ مجوسی، رافضی، تحریکی، ان نظریات کے حامل جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کھلے ہوں یا چھپے، یوٹیوبر اس پر جو تحریکیں چلا رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کر کے دراصل دین کی بنیاد کو ڈھانا چاہتے ہیں. کھلم کھلا حدیثوں پر حملہ نہیں کر سکتے، کھلم کھلا قرآن پر حملہ نہیں کر سکتے، کھلم کھلا اسلام پر حملہ نہیں کر سکتے کہ یہ غلط، یہ مذہب جو ہے معتبر نہیں ہے. لہذا انہوں نے سوچا اس سنہری کلی کو نکال دیا جائے بیچ میں سے. یہ جو سنہرا صفا ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اس پر کیچڑ اچھال دی جائے، دین خود بخود ڈھا جائے گا. لیکن صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والے الحمدللہ ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے، اور وہ صحابہ اکرام پر جس قدر اعتراض کریں گے ان تمام کے اعتراضات کا جواب انہیں ملتا رہے گا الحمدللہ. تو دوسری وجہ صحابہ اکرام کے دفاع کی کیا ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں ان کا دفاع؟ کہ صحابہ اکرام دین کی اساس ہے. نمبر 3، تیسرا سبب میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو بھی یہ پسند نہیں کہ کسی صحابی پر کوئی نازیبا تبصرہ کرے. غور کرنا، عرش والے کو یہ پسند نہیں کہ نبی کے کسی ساتھی پر، نبی کے کسی صحابی پر کوئی نازیبا تبصرہ کرے. آپ کو بتاؤں، آخری پارے میں ایک سورت ہے عبس و تولی، جانتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے؟ قرآن مجید کھول کر اس کا شان نزول دیکھنا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے چند رؤسائے قریش سے، یعنی قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے جو مشرک تھے، ان سے گفتگو کر رہے تھے. کیوں؟ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرص یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو اس سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا. اسی دوران ایک صحابی آتے ہیں، صحابی ہیں، دکھتا نہیں تھا، وہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے اعراض کیا، تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا نظر انداز کیا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز معمولی سی ناگوار گزری کہ میں رؤسائے قریش کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہوں کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم ڈسٹرب کرنے کے لیے چلے آئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر معمولی سی شکن پڑ گئی اور اعراض کیا. اللہ اکبر. ذرا غور کرنا اس کو ڈیپ میں جا کر. کون آتے ہیں صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی ہیں، نابینا ہیں.
ماتھے پہ معمولی سی شکن کس کے پڑتی ہے؟ سید الکونین، تمام مخلوقات میں، تمام انبیاء کرام میں افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر۔ ہما شما کا کیا کہنا؟ یہ آج کا انجینئر علمی کتابی بے کتابی، ان کی کیا حیثیت؟ ان کی کیا حیثیت؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماتھے پر معمولی سی شکن، کچھ کہا نہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، کوئی ان کو نازیبہ جملہ نہیں کہا۔ یہ تو آج کے نازیبہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں میں فلاں صحابی کے اس دور میں ہوتا تو ان سے جنگ کرتا، فلاں صحابی سے جنگ کرتا۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ بل میں چھپے ہوئے تو تمہاری گردن عمر فاروق اڑا دیتے، تم اس دور میں ہوتے تو کیا بات کرتے ہو کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا؟ تمہاری گردن سب سے پہلے عمر فاروق اڑا دیتے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور شکن بھی اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں پڑی ماتھے پر، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے، اسلام ہی کی خاطر کہ یار تھوڑا وقت مل جائے تو رؤسائے قریش اگر ایمان لے آئیں تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، اپنے ذاتی اس کے لیے نہیں، اسلام ہی کی خاطر۔ اور صرف معمولی سی ناگواری گزری، کچھ کہا بھی نہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کو، کوئی غلط جملہ نہیں کہا پیارے نبی علیہ السلام، لیکن عرش والے کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی کہ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی کے آنے کو ناگوار گزرے اور اپنے نبی کے ماتھے پر ان شکنوں کو بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اور فوراً وحی نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ قربان جائیے صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے پر ایک نابینا صحابی کی دلجوئی کے لیے ان کے دفاع میں اللہ رب العالمین نے اتنی آیتیں قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ اے نبی، آپ نے اپنے ماتھے پر شکن ڈالی ہے، آپ نے اپنے ماتھے پر بل ڈالا ہے، اس وجہ سے کہ ایک نابینا شخص آپ کے پاس آئے ہیں۔ ارے ہو سکتا تھا یہ تم سے فائدہ اٹھاتے، یہ صحابی آ کر آپ کے پاس اور تقوی اختیار کرتے، آپ سے علم حاصل کرتے، آپ سے نفع اٹھاتے۔ آپ ان لوگوں کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں جو آپ سے اعراض کر رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ، یہ رؤسائے قریش جو آپ سے دور بھاگتے ہیں، جو آپ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، اور جو شخص آپ کے پاس چل کر آ رہے ہیں عبداللہ ابن مکتوم صحابی، ان سے اعراض کر رہے ہیں، ان کے لیے ماتھے پر شکن ڈال رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کسی صحابی کے لیے شکن آئے، تو اللہ یہ کیسے پسند فرما لے گا کہ ایک کیمرہ خریدا، میز کرسی خریدی اور علمی کتابی پگڑی باندھی بن کر بیٹھ گئے اور کرنے لگے صحابہ اکرام پر حملے۔ ان کی کیا حیثیت؟ اللہ اپنے نبی کے ماتھے پر آئی ہوئی شکن کو گوارا نہ کرے اور صحابی کی فضیلت میں، دفاع میں، ان کی دلجوئی میں اتنی آیتیں نازل فرما دے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ پوری آیتیں ایک صحابی کے دفاع میں۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی یہ گوارا نہیں کہ کوئی نبی کے صحابی پر کے تعلق سے ذرا سی بھی شکن اپنے ماتھے پر ڈالے۔ یہ تو پیارے نبی کا واقعہ ہوا۔ اس وقت کے جو منافقین تھے، بعض نے صحابہ کرام کے تعلق سے تبصرہ کر دیا، بے وقوف لوگ ہیں یہ۔ کیا تبصرہ کر دیا؟ غور کرنا۔ تبصرہ کر دیا یہ بے وقوف ہیں، اس لیے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اس نئے دین پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس نے تبصرہ کیا؟ اس وقت کے مشرکین نے، اس وقت کے منافقین نے۔ جواب کس نے دیا؟ جواب دیا اللہ رب العالمین نے صحابہ کی طرف سے۔ جواب کس نے دیا؟ جواب دیا اللہ نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ اکرام، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ مکہ کے مشرک، یہ منافقین کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو عقل والے ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں، توحید کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے یہ لوگ خود بے وقوف ہیں، یہ خود عقل سے کورے ہیں، یہ خود بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اس وقت کوئی نازیبہ تبصرہ کرتا کوئی مشرک، اللہ جواب دیتا صحابہ اکرام کا، تو آج کے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو بھی یہ پسند نہیں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے کوئی نازیبہ تبصر کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی رکھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت ہر مسلمان کے دل میں بٹھائے۔ اللہ ہماری آل اولاد کو بھی صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مرتے دم تک ایمان پر، توحید پر، سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، منہج سلف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔